بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھانے والی ہوں یونٹ نمبر 9 فل ایکسپلینیشن اور فل ڈیٹیل کے ساتھ۔ یونٹ نمبر 9 ہے ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک۔ ایگریکلچر کا مطلب ہے زراعت اینڈ لائف اسٹاک کا مطلب ہے مویشی۔ اس چیپٹر کے بارے میں زراعت اور ان مویشیوں کے بارے میں جو پاکستان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک۔ ایگریکلچر کا میں نے بتا دیا، اس کا مطلب ہے زراعت، اینڈ لائف اسٹاک کا مطلب ہے مویشی۔ پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ مینی کراپس آر گرون ان آور کنٹری۔ بہت سی فصلیں ہمارے ملک میں اگائی جاتی ہے۔ اور مین کراپس آر، جو اہم فصلیں ہیں وہ ہے شوگر کین۔ شوگر کین کا مطلب ہے گنا۔ گنے ہم نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، ہر جگہ، ہر فارمز، زیادہ فارمز لگے ہوتے ہیں گنے کے۔ گنے کا جوس پاکستان میں بہت فیمس ہے۔ شوگر کین از گرون ان ہیوج اماؤنٹ ان پاکستان۔ شوگر کین گنا بہت زیادہ مقدار میں پاکستان میں اگایا جاتا ہے۔ ڈو یو نو وٹ از میڈ اپ آف شوگر؟ وٹ از میڈ فرام شوگر کین؟ شوگر کین مطلب گنے سے ہم کیا بناتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ سو دا شوگر وی یوزڈ ایٹ ہوم از میڈ فرام شوگر کین جوس۔ جو شوگر مطلب جو چینی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ شوگر کین سے بنے ہیں، مطلب گنے سے بنے ہیں۔ یہ دیکھیں شوگر کین۔ پھر اس کے بعد رائس اینڈ ویٹ۔ رائس کا مطلب چاول، اینڈ ویٹ کا مطلب گندم۔ چاول اور گندم بھی زیادہ پاکستان میں استعمال ہوا ہے۔ رائس اینڈ ویٹ آر آلسو مین کراپس آف پاکستان۔ رائس اور ویٹ مطلب چاول اور گندم بھی زیادہ پاکستان میں اگائے جاتے ہیں۔ یہ فصلیں بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر فارمز میں زیادہ تر کسان اسے اگاتے ہیں کہ اس سے کچھ کمائی ان کو مل جائے، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ رائس اور خود بھی یہ جو گندم اگاتے ہیں پھر اسے خود بھی گھروں میں استعمال کرتے ہیں، جن کی فیملیز بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ پھر رائس اینڈ ویٹ آر کنزیومڈ ان لارج اماؤنٹ ان پاکستان۔ کنزیوم مطلب کھایا جاتا۔ رائس بھی اور چاول دونوں پاکستان میں زیادہ تر کھائے جاتے ہیں۔ رائس ہر گھر میں موجود ہے، اور ویٹ کے بغیر، گندم کے بغیر تو گزارا بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے ویٹ اور رائس یہ دونوں بھی پاکستان میں زیادہ تر کھایا جاتا ہے، یہ دونوں فصلیں۔ اس کے بعد ویٹ از پروسیس ٹو میک فلور۔ اور ویٹ سے پھر کیا؟ آٹا بنتا ہے، اور پھر آٹے سے ویٹ از میڈ فرام، روٹی از میڈ فرام ویٹ، اور پھر آٹے سے روٹی بنتی ہے۔ گندم پہلے گندم فلور مطلب آٹے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس آٹے سے ہم روٹی بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاٹن، مینس کپاس۔ اردو میں کاٹن کو کپاس کہتے ہیں۔ کاٹن از اے سافٹ اینڈ فلوفی فائبر۔ کاٹن ایک سافٹ مینس نرم، اینڈ فلوفی مینس ملائم فائبر ہے۔ ورکرز گیدر کاٹن بالز فرام دا کاٹن پلانٹ۔ اور ورکرز کیا کرتے ہیں؟ اس کپاس کے بالز کو، جو کپاس کا پلانٹ ہوتا ہے، اس طرح کپاس کا پلانٹ ہوتا ہے، اس سے یہ کپاس نکال کر اسے فیکٹری میں استعمال کرتے ہیں، اسے اکٹھا کر پھر اسے فیکٹری بھجواتے ہیں، پھر اس سے دھاگے بناتے ہیں، پھر وہی دھاگے کلوتھس، اس دھاگوں سے کلوتھس بنتے ہیں، جس طرح کاٹن کا کپڑا ہے، اس سے پھر کلوتھس بن جاتے ہیں۔ These are sent to factory where they are made into a thread۔ اور پھر میں نے کیا کہا، اب ان کپاس کے جو کپاس کا پلانٹ ہے، اس سے کپاس کو اتار کر کپاس لیا جاتا ہے، اور اس سے پھر فیکٹری اکٹھے کر فارمرز جو ہوتے ورکرز اسے اکٹھا کر فیکٹری بھجواتے ہیں، اور فیکٹری بھجوانے کے بعد اس سے دھاگے بن جاتے ہیں۔ تھریڈ مینس دھاگا۔ The cotton thread can then be made into cloth۔ اور پھر اس کپاس سے کیا ہوتا ہے، کپاس کو فیکٹری بھجواتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے دھاگے بنتے ہیں، اور ان دھاگوں سے پھر کاٹن کے کپڑے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ پورا پروسیس چلتا رہتا ہے۔
یور کاٹن شرٹس آر اسٹچ فرام کاٹن کلاتھ، اور جو کاٹن کے شرٹس لوگ پہنتے ہیں وہ کاٹن کے کپڑے سے بنا ہوا ہے. کاٹن فیبرک از ون آف دا موسٹ کامنلی یوزڈ فیبرک ان دا ورلڈ. کاٹن فیبرک کیا ہے؟ ون آف دا موسٹ کامنلی، زیادہ تر استعمال ہوا فیبرک ہے، جو دنیا میں زیادہ تر استعمال ہوا فیبرک ہے، مینس کاٹن کا. کاٹن ہو گیا. رائس چاول میں نے کہہ دیا. ویٹ مینس گندم، اور شوگر کین مین گنا، جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اس کا جو جوس رس وہ بھی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، ڈیلیشیس ہوتا ہے. اور ویٹ رائس یہ تو ہم زیادہ تر گھروں میں کھایا جاتا ہے. اور کاٹن ہو گیا مینس کپاس، اسے کپاس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے میز، مکئی. میز از آلسو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کراپس آف پاکستان. میز مکئی کیا ہے؟ یہ مکئی ہے. یہ بھی ایک اہم فصل ہے پاکستان کا. پاکستان میں بھی زیادہ تر مکئی کو اگاتے ہیں، انہیں گرو کرتے ہیں. پھر ان سے مکئی کی روٹی بنتی ہے اور زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. اس مکئی کو پھر جب سردی کا موسم آتا ہے اسے پھر فرائی کر میں تل کر کھایا جاتا ہے. پھر زیادہ تر چیزیں اس مکئی سے بنتے ہیں. اٹ از یوزڈ ایز فوڈ، فیڈ اینڈ انڈسٹریل کراپ اراؤنڈ دا ورلڈ. اسے کھانے میں استعمال کرتے، فیڈ مطلب کھلانے میں، اینڈ ایگریکلچر کراپس، صنعتی فصل ہے یہ پورے ہمارے پاکستان میں. صنعتی فصل ہے ایک، انڈسٹریل کراپ مینس صنعتی فصل. پھر اس کے بعد ہے، میں نے یہاں پر دیکھیں میننگز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ نوٹ کر لیں. یہ میننگز بچوں کو پڑھانے میں ایزی ہو جاتی ہے. اور پھر بچوں سے بھی کہیں کہ اسے اپنی ہی بک میں انڈر لائن کر کر اس کا میننگ لکھ لیا کریں. پھر لائف اسٹاک. لائف اسٹاک مطلب مویشی. لائف اسٹاک مینس اینیمل وچ وی کیپ آن فارمز فار ویریس پرپز. لائف اسٹاک کا کیا مطلب؟ لائف اسٹاک مینس اینیمل، وہ جانور جو ہم اپنے پاس پالتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، اور ایک اہم پرپس کے لیے. پرپس مینس اہم مقصد کے لیے. Some of these animals are used in farm works. کسان کی کام مطلب کسان کے لیے کام کے لیے یوز ہوتے ہیں. Some such as buffaloes means buffalo کا مطلب بھینس. بھینس سے ہوتے ہیں جو کسان کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو پانی کا راستہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر فارمر کسان بیفلوز کی مدد سے، بھینس کی مدد سے نکالتے ہیں. مینس لائف اسٹاک کا یہ مطلب ہے کہ جو جانور ہم پالتے ہیں اسے بڑا کرتے ہیں. پھر اس سے مطلب اگر ہین ہو گیا، جس طرح ہین ہے، ہم اس ہین کا کیا کرتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں. مرغی کا استعمال ہم کس طرح کرتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں. مرغی کے انڈے، یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں مرغی کے. پھر اس کے بعد شیپ ہو گیا. شیپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ یہ وولس کا مطلب اون کا استعمال کرتے ہیں. شیپ کی گوشت کا استعمال کرتے ہیں. پھر اچھا اس کے بعد میں اپنی جگہ پر واپس آتی ہوں. سم آف دیز اینیملز آر یوزڈ ان فارم ورکس. کسان کے کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے بیفلو، بینس ہو گئے. ادرس پرووائڈ اس وتھ تھنگس لائک میٹ، ملک، ایگ، وول، لیدر، فر ایکسیٹرا. اور باقی جو ہے جو اینیمل جو ہم پالتے ہیں کاشت کی طور پر، وہ ہمیں کیا کیا دیتی ہے؟ میٹ کا مطلب گوشت، ملک دودھ، ایگس کا مطلب انڈے، وول اون، لیدر مینس چمڑے کے طور پر بھی. چمڑا ہم کس سے لیتے ہیں؟ شیپس کا. ان کا چمڑا بھی، شیپس کے چمڑے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. کاؤ کا چمڑا بھی استعمال کرتے ہیں. اور فر مین کال، ٹھیک ہے، ایکسیٹرا. فارمرز ٹیک کیئر آف دا لائف اسٹاک. ظاہر سی بات ہے انہیں پالتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے. اور پھر کسان کیا کرتے ہیں؟ ان کا دھیان رکھتے ہیں. وی گیٹ وول اینڈ میٹ فرام شیپ. میں نے پہلے ابھی بتا دیا کہ ہمیں شیپ سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ وول، اون، اور میٹ گوشت. وی گیٹ میٹ اینڈ ایگس فرام ہین. ہمیں گوشت اور انڈے مرغی سے ملتے ہیں. وی گیٹ میٹ، ملک اینڈ لیدر فرام کاؤ. ہمیں دودھ، گوشت اور چمڑا کس سے ملتا ہے؟ کاؤ سے، بینس، ٹھیک ہے. Beside providing us with useful things
لائف اسٹاک از ویری امپورٹنٹ فار ایگریکلچر. لائف اسٹاک ہمیں بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. میں نے ابھی کہہ دیا کہ ایگ، ملک، چمڑا، کال، وول، اون، مطلب اون، یہ ساری چیزیں ہمیں لائف اسٹاک کی مدد سے پرووائڈ ہوتی ہیں، اور لائف اسٹاک ایگریکلچر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں. اب یہ پورا ان لوگوں نے مائنڈ میپ بنایا ہے، جس طرح اب ہوا ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. زراعت اور مویشی. کراپس، فصلیں. کون سی فصلیں تھیں؟ ویٹ مین گندم، شوگر کین گنا، رائس چاول، کاٹن کپاس. ٹھیک ہے. اور لائف اسٹاک میں کون سی چیزیں ہیں؟ کاؤ، شیپ، ہین، گوٹ. ٹھیک ہے. یہ پورا مائنڈ میپ ہوا، مطلب یہ چیپٹر ہم نے ریڈ کر لیا، اسے ایکسپلین کر لیا. اب اس کا پورا مائنڈ میپ یہ ہے کہ فصلیں کون سی ہیں. ویٹ ہے، شوگر کین ہے، رائس ہے، کاٹن ہے. اور لائف اسٹاک میں کون سے اینیملز ہیں؟ کاؤ، شیپ، ہین، گوٹ. اور اس کے بعد ہم اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. تو یہ ایکسرسائز ہو گیا. ایکسرسائز میں کیا ہے؟ کویشچن نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے چوز دا کریکٹ آنسر. کریکٹ آنسر کو چوز کریں. کویشچن نمبر 1 ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے لائف اسٹاک. لائف اسٹاک نہیں ہے. بلز، گوٹ، شیپ، کرو. بلز مطلب بلز بھی وہ ایسا جانور ہے جو فارمز کے لیے، مطلب فارمنگ کسان کی کے لیے کام آتے ہیں. بلز وہ ہے. اور گوٹ کا استعمال لائف اسٹاک میں ہوتا ہے گوشت کے لیے، چمڑوں کے لیے. شیپس کا بھی گوشت، چمڑے بناتے ہیں. لیکن کرو کا لائف اسٹاک میں بالکل بھی استعمال نہیں ہے. کرو سے نہ ہم کچھ بناتے ہیں اور نہ ہی ہم کچھ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کرو از ناٹ اے لائف اسٹاک. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے کاٹن بالز آر یوز ٹو میک. کاٹن بالز کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہاں پر لکھا تھا کہ کاٹن بالز دے آر میڈ انٹو اے تھریڈ. کاٹن بالز سے کیا بنتے ہیں؟ تھریڈ مینس دھاگا. ٹھیک ہے. سو کاٹن بالز آر یوز ٹو میک تھریڈ. ظاہر سی بات ہے، کپاس ہے، کپاس سے دھاگا ہی بنے گا. نہ روٹی بن سکتی ہے، نہ سلک اور نہ نائلون. اچھا، اس کے بعد نمبر 3 ہے روٹی از میڈ فرام. اب روٹی کس سے بنتی ہے؟ روٹی از میڈ فرام ویٹ. ویٹ سے بنتی ہے، گندم سے. ٹھیک ہے. نہ شوگر کین سے، مطلب نہ گنے سے، نہ کپاس سے، اور نہ پانی سے. پانی سے تو بالکل بھی نہیں. اچھا، روٹی از میڈ فرام ویٹ. اس کا آنسر ہے بین، اے نمبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 2 گیو 1 ورڈ آنسر ٹو دا فالوئنگ کویشچنس. نمبر 1 animal which provide us with things like meat, milk, eggs, etc. are termed as livestock. livestock livestock. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے نمبر 2 workers gather cotton balls from the cotton plant. ورکرز کیا کرتے ہیں؟ کاٹن، کپاس کہاں سے اکٹھا کرتے ہیں؟ کپاس کے درختوں سے. درخت نہیں، پودوں سے. ٹھیک ہے. کپاس کے پودوں سے. اچھا، نمبر 3 ہے شوگر از میڈ فرام دس ڈیش. شوگر ہم کس سے بناتے ہیں؟ چیپٹر میں ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ شوگر از میڈ فرام شوگر کین. گنے سے شوگر بنتا ہے. ٹھیک ہے. چینی. اچھا، اس کے بعد اب کویشچن آنسرز ہو گئے، تو اب میں کویشچن آنسرز کی طرف آتی ہوں. لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر میرا طریقہ آپ لوگ کو پسند آیا ہو، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا ڈیٹیل میں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اینڈ لائک کریں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. اوکے. تو کویشچن نمبر 1 ہے نیم دا لائف اسٹاک فائنڈ ان پاکستان. ڈرا دیئر پکچر. تو لائف اسٹاک جو پاکستان میں معلوم ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ پیچھے دیکھتے ہیں کہ کون سے تھے. جی ہاں، یہ والے: کاؤ، شیپ، ہین، گوٹ. تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ نیم دا لائف اسٹاک فاؤنڈ ان پاکستان. آنسر نمبر 1 cow, goat, sheep,
hen. تو یہ آنسر نمبر 1 ہو گیا. cow, goat, sheep and hen. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈرائنگ کرنی ہے تو پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ دے کہ ان کی ڈرائنگ بھی کر لے. اگر ڈرائنگ نہیں کر سکتے تو یہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں کویشچن میں. جس طرح میں نے تو اسکپ کیا ہے اس لیے. ٹھیک ہے. اگر ڈرائنگ بھی نہیں کر سکتے تو بس پکچر پیسٹ کر لے ڈائریکٹ ہی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے السٹریٹ اینڈ نیم دا امپورٹنٹ کراپس ان پاکستان. امپورٹنٹ کراپس کے نیم لکھیں اور اس کے بارے میں ذرا بتائیں. تو امپورٹنٹ کراپس ہے ویٹ، شوگر کین، رائس اینڈ کاٹن. یہ 4 ہو گئے. تو اس کے نیم بھی لکھنا ہے اور اسے تھوڑا سا ڈیٹیل میں مطلب 1-2 لائن ہی ایکسپلین کریں. تو کیا کہتے ہیں؟ ویٹ، رائس، کاٹن، شوگر کین. آنسر نمبر 2 wheat, rice, sugarcane. Wheat, rice, sugarcane and cotton. Cotton means کپاس. Cotton. تو کون کون سے کراپس زیادہ فصلیں پاکستان میں امپورٹنٹ ہے، اہم ہے؟ ویٹ، رائس، شوگر کین اور کاٹن. ویٹ، تو ویٹ کا کیا ہم لکھیں گے کہ فرام wheat روٹی is made. سیکنڈ کلاس کا ہے تو اس لیے آنسر چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے. فرام wheat روٹی از میڈ. اور پھر اس کے بعد ہے رائس. رائس از موسٹلی کنزیومڈ ان پاکستان. رائس ہو گیا. کنزیوم مطلب کھایا جاتا ہے. رائس mostly consumed in پاکستان. پھر اس کے بعد ہے شوگر کین. شوگر از میڈ فرام شوگر کین. تو شوگر از made from sugar cane. اچھا پھر اس کے بعد ہو گیا لاسٹ ون از کاٹن. کاٹن از یوزڈ انٹو تھریڈ. کاٹن ہو گیا. تو کاٹن کا آنسر ہوگا کاٹن is used to make cotton thread. means کاٹن کے داغی. کاٹن تھریڈ means کاٹن کے داغی. تو یہ آنسر نمبر 2 ہو گیا. ٹھیک ہے. آنسر نمبر 2. اب اس کے بعد ہے آنسر نمبر 3. تو آنسر نمبر 3 کا کویشچن کیا ہے؟ ہاؤ از کاٹن یوزفل ایز نیچرل ریسورس. تو اس کا آنسر ہوگا بیکاز کاٹن. ہاؤ از کاٹن یوزفل ایز نیچرل ریسورس. اس کا آنسر ہوگا بیکاز کلوتھس آر میڈ فرام کاٹن. ٹھیک ہے. بیکاز cotton is used to make clothes and other goods. تو یہ
آنسر نمبر 3 ہو گیا. آنسر نمبر 3، آنسر نمبر 2 اور آنسر نمبر 1. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ کے میرے کویشچن آنسرس سولو کرنے کا طریقہ، میرے آنسر جس طرح میں نے سولو کیے ہیں، اگر وہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں بار بار کہہ رہی ہوں، تو اس لیے سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اینڈ کمنٹ تو لازم کریں کہ مجھے پتہ چلے کہ کس طرح میں ویڈیو بنا رہی ہوں، یا آپ لوگ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیں. ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ کو سب کو بچوں کو دکھائیں کہ انہیں بھی سمجھ آ جائے اور شیئر بھی کریں. اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ.